السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی بہن۔ وہ جو ایک ہمیشہ کی بحث ہے نا، عقل اور دل کی۔ اچھا، ہاں بہن بالکل صحیح۔ یہ تو وہ مکالمہ ہے جو آپ دیکھیں صرف فلسفے کی کتابوں میں نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ علامہ اقبال کے ہاں بھی ہے، احمد جاوید صاحب بھی اس پر بات کرتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو آج ہم سب آپ اور میں اپنی زندگی میں روز اس سے گزرتے ہیں۔ صحیح کہا۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع بھی ہیں جو اس پیچیدہ سے تعلق کے مختلف پہلو دکھاتے ہیں۔ بالکل۔ تو چلیں بھائی اس میں ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں قوتیں، عقل اور دل، آج کل خاص طور پر ہماری زندگیوں پر کیسے اثر ڈال رہی ہیں۔ اور توازن کیسے بنے، یہ اہم سوال ہے۔ ہاں، توازن کیسے ممکن ہے؟ اچھا بھائی، مجھے فوراً اقبال کی وہ نظم یاد آ جاتی ہے جس میں عقل بڑے آپ کہیں اعتماد سے بات کرتی ہے۔ جی وہ تو ہے ہی۔ کہتی ہے، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں، زمین پر ہوں مگر نظر آسمانوں پر ہے، ہوں زمین پر گزر فلک پہ میرا۔ ہاں، اور خود کو تو مفسر کتاب ہستی سمجھتی ہے، مطلب پوری کائنات کی تشریح کرنے والی۔ کیا دعویٰ ہے؟ جی بہن، عقل کا یہ دعویٰ تو اپنی جگہ، اور اسی پر احمد جاوید صاحب کی بات بھی بڑی غور طلب ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عقل کو ایک شکاری سے تشبیہ دیتے ہیں جو ہر چیز کو گرفت میں لینا چاہتا ہے۔ اچھا، شکاری۔ جی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عقل جو ہے نا وہ مستقل نہیں رہتی، ان کے الفاظ میں ہر 6 مہینے بعد پینٹ بدلتی ہے۔ مطلب اپنا موقف بدلتی رہتی ہے۔ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی کمزوری وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ خود کو نہیں پہچانتی۔ علم تو دیتی ہے لیکن حکمت، وہ جو وزڈم ہے، وہ شاید اس سے آگے کی بات ہے۔ اور عقل کو بھی چلنے کے لیے کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی ہوش چاہیے ہوتی ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی عقل کی بات، لیکن پھر دل کیا کہتا ہے بھائی؟ اقبال نے دل کا جواب کیسے دیا؟ ہاں بہن، دل کا جواب سنیے تو لگتا ہے کہ اصل کھیل تو یہاں ہے۔ اقبال کا دل کہتا ہے، عقل اگر کائنات کے راز کو سمجھتی ہے نا، جی، تو دل اسے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ فرق دیکھیں، ایک سمجھنا ہے، ایک دیکھنا۔ سبحان اللہ، علم اور مشاہدہ۔ بالکل، عقل ظاہر کو جانتی ہے، دل باطن سے آشنا ہے۔ عقل خدا کو ڈھونڈتی ہے، خدا جو ہے، جی، مگر دل وہ تو خدا نما ہے، خدا کو دکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ڈھونڈ رہا ہے، ایک دکھا رہا ہے۔ جی، اور دل یہ بھی کہتا ہے کہ علم کی انتہا تو بے چینی ہے، بے تابی ہے، لیکن اس مرض کی دوا میرے پاس ہے۔ اچھا، ہاں، اگر سچائی کی محفل کی شمع ہے، روشنی دیتی ہے، تو دل حسن کی بزم کا دیا ہے۔ واہ واہ۔ اور سب سے بڑھ کر جو بات مجھے بہت پسند ہے کہ دل زمان و مکان سے آزاد ہے، طائر سدرہ آشنا ہے، اس کا مقام وہ تو عرش رب جلیل ہے۔ بھائی یہ باتیں سن کر تو واقعی روح تازہ ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم آج کی دنیا دیکھتے ہیں نا، جی بہن، تو یہ سب بہت اونچی باتیں لگتی ہیں۔ وہ جو ایک مکالمہ تھا ذرائع میں کہ آج کا دل بیچارہ تھکا ہوا ہے، روز کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہاں، وہ قیمتوں کی جنگ، رشتوں کی جنگ، اپنے ہونے کی جنگ۔ جی بالکل، آج کا انسان تو زیادہ تر عقل کی مجبوریوں میں جکڑا ہوا لگتا ہے نا، نوکری ہے، مہنگائی ہے، معاشرے کا دباؤ ہے۔ صحیح، اس سب میں لگتا ہے کہ وہ دل والی باتوں کی، جذبات کی، احساس کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے بہن کہ صرف عقل کے پیچھے چلنے سے نا انسان اندر سے خالی ہوتا جا رہا ہے، کھوکھلا پن آ رہا ہے۔ یہ تو ہے۔ لوگ ہنستے نظر آتے ہیں پر شاید خوش نہیں ہوتے، رشتے ہوتے ہیں مگر وہ گرم جوشی، وہ احساس، وہ کم ہو رہا ہے۔ بھائی وہ لطیفہ یاد آ گیا کون سا؟ کہ محبت تو دل سے ہوتی ہے، ہاں، مگر قسطیں عقل سے بھرنی پڑتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا بہن، یہ آج کی حقیقت ہے، یہ کشمکش تو ہر ایک کی ہے۔ لیکن دیکھیں نا، قرآن بھی تو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، جی بالکل۔ اور صرف دماغ سے نہیں، دل سے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ سبحان اللہ، سورہ محمد آیت 24۔ جی، تو مطلب دل کا کام صرف جذبات محسوس کرنا نہیں، گہری سمجھ، بصیرت وہ بھی ہے۔ ہمیں اصل میں اسی توازن کی ضرورت ہے، تھوڑی عقل کی رہنمائی، تھوڑی دل کی روشنی۔
تو بھائی حاصل کلام کیا ہوا پھر؟ حاصل کلام بہن شاید یہ ہے کہ عقل ہمیں دنیا میں چلنے کا راستہ دکھاتی ہے، علم دیتی ہے، چیزیں منظم کرتی ہیں، جی جبکہ دل جو ہے وہ ہمیں زندگی کا مطلب سمجھاتا ہے، تجربے کی گہرائی دیتا ہے، احساس کی سچائی، اور وہ جو اصل تعلق ہے نا وہ دل سے بنتا ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اقبال ہوں یا احمد جاوید صاحب، دونوں ہی اپنے اپنے انداز میں عقل کی حدود بتا رہے ہیں۔ گویا آج کی جو صرف عقلیت پہ چلنے والی زندگی ہے نا، اس کا جواب ان کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ صحیح۔ اصل بات شاید یہ ہے کہ عقل بغیر دل کے نہ صرف کھوکھلی ہے بلکہ شاید بے مقصد بھی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی بھائی۔ تو شاید چیلنج یہ نہیں ہے کہ عقل یا دل میں سے ایک کو چنیں، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ سیکھیں کہ یہ دونوں ہمارے اندر مل کر کیسے کام کریں، ایک دوسرے کی سنتے ہوئے۔ یہ ایک مسلسل کوشش ہے۔ بالکل درست بہن، یہی اصل سفر ہے۔ یا پھر اقبال کی اس بات پر دوبارہ غور کریں کہ دل ہی عرش رب جلیل ہے۔ ہاں، یہ تو بہت گہری بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ اور قلب منیب بھی، وہ دل جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ السلام علیکم۔ آمین ثم آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔